اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو کہا ہوا ہے جن کے ذمے سور پھونکنا اور قیامت کا قائم ہونا، تو ان کو فرمایا ہوا ہے کہ تم دنیا کے جب بھی کسی ایک بندے سے میرا نام سنو اللہ کا، تو تم سور پھونکنے میں 40 سال تاخیر کر دینا۔ تو جب آخری بندہ دنیا میں اللہ کا نام کہے گا، اس کے بھی 40 سال بعد جا کر سور پھونکا جائے گا اور دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیا جائے تو یوں سمجھو کہ پوری دنیا سے 40 سال کے لیے قیامت ٹل جاتی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے نقطہ لکھا کہ جب اللہ کا نام لینے سے قیامت جیسی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، تو اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے گا، اللہ اس کی زندگی سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے؟ حق یہ ہے کہ ہم یہ صحیح نام لیتے ہی نہیں ہیں جیسے لینا چاہیے۔ یہ ہماری زبان سے تو نکلتا ہے، ہمارے دل سے نہیں نکلتا۔ ایک آدمی نے، ایک بزرگ نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس کو اس نے اللہ اللہ سکھایا ہوا تھا۔ اب جب بھی کوئی اس کے پاس آتا تو وہ طوطا اللہ 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 کا لفظ بولتا تو لوگ بڑے خوش ہوتے۔ ایک دن وہ پنجرا کھلا رہ گیا تو بلی آئی اور اس نے اس طوطے کو جو پکڑا اور اس کو دبوچ کے بھاگ گئی، تو طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس آدمی کو افسوس تو بڑا ہوا کہ میرا طوطا مر گیا، تو اس نے کسی بزرگ کو جا کے حالات سنائے اور ساتھ کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میرا طوطا تو اللہ اللہ ہر وقت کہتا تھا، لیکن جب بلی نے پکڑا تو وہ ٹیں ٹیں کہنے لگا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تیرے طوطے کی زبان پر اللہ تھا، اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی، جب موت آتی ہے تو وہ کچھ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا نام زبان سے لیتے بھی پھرے اور دل میں دنیا گزری پڑی ہو، تو موت کے وقت پھر یہ اللہ کا نام زبان سے کیسے نکلے گا؟ اس لیے اس کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ دل پر اس کی تاثیر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹوٹی لیک ہو، پانی کا نل لیک ہو، تو نیچے پتھر بھی ہونا تو قطرہ 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 جو گرتا ہے تو وہ نیچے سوراخ بنا دیتا ہے۔ اب اگر پانی کا قطرہ برابر گرتا رہے، مستقل گرتا رہے، تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے، تو کیا اگر اللہ کا نام بار بار کسی دل پر چوٹ لگائی جاتی رہے تو یہ اللہ کا نام اس دل میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ تو ہمارے دل کتنے پتھر کیوں نہ ہوں، اگر ہم باقاعدہ کثرت سے مراقبہ کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے پتھر دل میں سے بھی اللہ کا نام باہر اتر جائے گا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیل لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، تو افسدوها، اس میں فساد مچا دیتے ہیں، اور جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہترین تمثیل ہے۔ اگر یہاں پر قریہ سے مراد ہم دل کا قریہ لے لیں، دل کی بستی لے لیں، اور ملوک سے مراد مالک ملک اللہ کا نام لے لیں، تو پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام انسان کے دل کی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے، اتر جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل کے اندر معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی برکتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لیتے بیٹھے چلتے پھرتے اس نام کو اپنے دل سے بار بار لیتے رہیں، دل سے گزارتے رہیں، تاکہ دل کے اندر اس نام کی برکتیں